موضوع الدرس في إثبات التوحيد وإثبات المعاد والرد على الكفار والمشركين سورة الأحقاف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ وَكَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تبارك وتعالى وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية نزل بعدها ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهكذا قال إكرمة والحسن وقتادة إنها منسوخة بقوله تبارك وتعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قالوا ولما نزلت هذه الآية قال رجل من المسلمين هذا قد بين الله تعالى ما هو فاعل بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما هو فاعل بنا. فأنزل الله تعالى ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار هكذا قال. اب مفسر رحمت اللہ علیہ اس آیت مبارک کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں کہ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے کفار و مشرکین کے رد میں جب کافروں نے کبھی کہا کہ یہ جادو ہے، نعوذ باللہ آپ جادوگر ہیں، اور کبھی نعوذ باللہ انہوں نے کہا کہ اللہ کا نبی ہم آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان نہیں لاتے، یہ تو خود آپ بناتے ہیں اور ہمیں سنا دیتے ہیں. ایک تو اس کا رد آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خداوندی
اپنے مخالفین کو یہ کہا کہ قل ان افتریتہ، اگر نعوذ باللہ میں نے یہ بنایا ہے تو فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تمہارے ہاتھ میں تو پھر بھی کچھ نہیں ہے نا، کہ اگر اللہ مجھے اس پہ پکڑے تم کیا کر سکتے ہو؟ تم اپنی خیر مناؤ. هو اعلم بما تفیضون فیہ، وہ جانتے ہیں کہ جن باتوں میں تم الجھے ہوئے ہو، پڑے ہوئے ہو. جہاں تک میری رسالت کا تعلق ہے کفا بینی و بینکم شہیدن، اللہ تبارک و تعالی کی ذات میرے اور تمہارے درمیان میں گواہ ہے، اسی کی گواہی ہے، اسی نے مجھے رسول اور پیغمبر بنا کے بھیجا، اور اس کی گواہی جو ہے وہ کافی ہے. اللہ تبارک و تعالی کی گواہی کے بعد مجھے تمہاری کسی گواہی کی ضرورت ہی نہیں. اور اس کے بعد پھر آیا کہ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کہ اللہ بخشنے والے بھی ہیں، مہربان بھی ہیں. یہ سنت اللہ ہے کہ جہاں کوئی تحدید آتی ہے تو ساتھ اللہ کی رحمت کا بھی ذکر آ جاتا ہے کہ اگر ان حالات کے باوجود بھی تم توبہ کرو تو اللہ بخشنے والے ہیں، اللہ مہربان ہے. تم ایمان لے آؤ، تم توبہ کرو، صراط مستقیم پہ آ جاؤ تو اللہ بخش دے. اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوسری طرح رد کیا کہ ظالم ہو، میں کو پہلی دفعہ تو نبی بن کے نہیں آیا کہ تم اتنا شور مچا رہے ہو، یہ کوئی نئی بات ہے؟ مجھ سے پہلے کتنے پیغمبر آ چکے ہیں، مجھ سے پہلے کتنے اللہ کے رسول آ چکے ہیں جن کو تم بھی مانتے ہو. ابراہیم علیہ السلام کو تم بھی مانتے ہو، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تم بھی مانتے ہو کہ وہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تم مانتے ہو، تو پھر میری نبوت میں کیا اشکال ہے؟ اگر موسیٰ علیہ السلام رسول بن کے آ سکتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام رسول بن کے آ سکتے ہیں، تو محمد مصطفیٰ بھی رسول بن کے آ سکتے ہیں. میں کو پہلی بار تو نہیں آیا کہ تم شور مچا رہے ہو. قل ما كنت بدعا من الرسل. اور آگے حضور پاک نے فرمایا کہ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. بات یاد رکھیں کہ اس آیت میں علماء کرام نے بڑی طویل ماشاءاللہ بحثیں فرمائی ہیں، تحقیق فرمائی ہے، کیونکہ یہ عجیب بات ہے، کیونکہ کافروں کے لیے تو ایک بڑا موقع مل جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کو جب اپنا ہی پتہ نہیں تو پھر ہمیں کس بات کی دعوت دیتے ہیں. جب حضور نے فرمایا کہ ما ادری، میں تو نہیں جانتا، ما یفعل بی، اللہ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں اور تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں. دیکھو جی ان کو تو اپنا ہی پتہ نہیں ہے، پھر ہمیں کیوں دعوت دیتے ہیں؟ تو یہ ایک اس آیت میں بڑا اشکال ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ مجھے تو اپنی بھی خبر نہیں اور تمہاری بھی خبر نہیں. تو اب اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ مفسرین کرام نے، سلف صالحین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کے متعدد جواب دیے ہیں. بعض علماء نے جیسے حضرت ابن عباس، حضرت قتادہ، حضرت اکرمہ، انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے منسوخ ہے، اور اس کے بعد جو آیت اتری ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اللہ نے بتلا دیا کہ میرے محبوب آپ کی کوئی غلطی جو نبوت سے پہلے ہے یا بعد میں، ہم نے سب معاف کر. تو ہم نے کہا کہ جب وہ آیت آ گئی، اب تو اللہ نے بتا دیا نا کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا، تو لہذا یہ آیت منسوخ ہو. ایک جواب یہ ہے کہ جب یہ آیت آ گئی، اسی لیے ایک روایت مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ صحابہ نے بھی حیران ہو کے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ،
صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنی بڑی بات کہ آپ کو اپنا بھی اور ہمارا بھی کسی کا بھی علم نہیں ہے، تو اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو جب یہ آیت اتری لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہم نے معاف کر دیا ہے، ہم نے بخش دیا جو آپ سے پہلے کوئی غلطی ہوئی یا بعد میں ہو۔ تو اب صحابہ نے کہا ہنی اللہ یا رسول اللہ، حضور مبارک ہو، اللہ نے آپ کو تو آپ کا انجام بتلا دیا ہے کہ اللہ نے آپ کی ہر بات غلطی معاف فرما دی ہے، لیکن اب ہمارا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا حضور آپ کے بارے میں تو خبر آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی بخشش فرما دی، جو غلطی ہوئی یا آئندہ ہو اس سے بھی بخشش فرما دی ہے، لیکن اللہ جانے اب ہمارا کیا ہوگا۔ تو اس کے بعد وہ آیت اتری لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے فرمایا ہم ایمان والے مرد ایمان والی عورتوں کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ تو صحابہ نے کہا الحمدللہ اب ہمارا بھی فیصلہ ہو گیا کہ ایمان والے جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ اس آیت کا منسوخ ہونا جو ہے وہ ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ آیتیں منسوخ ہو گئیں۔ اب فیصلہ یہ ہوا کہ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صحب کو، ہر نسیان کو، ہر غلطی سے درگزر فرما کے اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے خبر دے دی کہ آپ کو ہم نے معاف کر دیا۔ ایک جواب جو ہے وہ یہ، لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ بھئی آیت منسوخ نہیں ہے، آیت منسوخ نہیں ہے، آیت اپنی اپنی جگہ پہ ہے، وہ آیتیں الگ ہیں، وہ سورۃ الفتح کی آیات ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد روانہ ہوئے تو سورۃ الفتح نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اس پہ صحابہ نے کہا تھا حضور آپ کے بارے میں تو خبر آ گئی، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو بعض علماء نے فرمایا وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہ منسوخ ہے۔ اگر منسوخ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے اپنا بھی پتہ نہیں اور تمہارا بھی پتہ نہیں کہ کیا ہوگا۔ تو اس کا علماء نے جواب دیا، انہوں نے کہا اس میں صرف علم غیب کی نفی ہے اور کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر نے بتلا دیا کہ تم جو کہتے ہو کبھی ساحر کبھی شاعر کبھی خود بناتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں، کل کیا ہوگا مجھے علم نہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ تو صرف علم غیب کی نفی ہے، اس میں تو اور کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ بالکل ایک محاورتاً کلام ہے کہ مثلا کسی دشمن سے بات ہو رہی ہے، خصم سے بات ہوتی ہے، تو آخر وہ خصم بات نہیں مانتا تو بندہ کہتا ہے اچھا بھائی ٹھیک ہے نہ مانو، پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا ہوگا میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو ایک محاوراتی بات ہے، ورنہ اللہ کے پیغمبروں کو تو پتہ ہے کہ وہ معصوم ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، جب وہ لوگوں کو خبر دے رہے ہیں تو اپنا کیسے پتہ نہ ہو۔ انہوں نے فرمایا یہ محاوراتی کلام ہے کہ جب آدمی اپنے خصم سے بات کرتا ہے کہتا ہے ٹھیک ہے نہ مانو، مجھے تو نہیں پتا کل کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے دیکھو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو ایک جواب مفسرین کرام نے یہ دیا، اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو تم نہیں مانتے ہو، ہر بات کی تکذیب کر رہے ہیں، قرآن پڑھتا ہوں کہتے ہو یہ قرآن نے خود بنایا ہے،
کوئی معجزہ دیکھتے ہو کہتے ہو جادو ہے، چاند دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں کہتے یہ بھی جادو ہے، پتھر کلمہ پڑھ لے پتھر سلام کرے کہتے ہو یہ بھی جادو ہے۔ تو جب تم کوئی بات نہیں مانتے ہو تو ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اب مجھے پتہ نہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا، کہ اللہ مجھے یہی رکھیں گے، اللہ مجھے ہجرت کا حکم دیں گے، اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تمہیں زمین میں دھنسا دیا جائے گا، تمہیں غرق کر دیا جائے گا، تم پہ پتھر برسائے جائیں گے، تمہیں مار دیا جائے گا، مجھے نہیں پتا کیا ہونا ہے تمہارے ساتھ۔ یعنی یہ معاملہ ہے کہ دنیا میں کیا ہوگا، اس کا آخرت سے کوئی تعلق ہی نہیں، ورنہ آخرت کو تو حضور پہلے بتلا چکے ہیں کہ ایمان والے جنت میں ہوں گے اور کافر جو ہیں وہ جہنم میں ہوں گے، تو نہ جاننے کا کیا معنی؟ وہ تو حضور پاک نے پہلے بتلا دیا کہ جو کلمہ پڑھے گا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ تو حضور نے پہلے بتلا دیا کہ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو بندہ مرے اور شرک نہ کرے جنت میں جائے گا، ومن مات یشرک باللہ شیئا، اور جو شرک پہ مرے حرمہ اللہ علیہ الجنہ، اس پہ جنت حرام ہے، وہ تو حضور بتا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا معنی یہ ہے کہ یہ دنیا کے اعتبار سے کہ بھئی قوم لوط پہ عذاب آیا، قوم عاد پہ آیا، قوم سمود پہ آیا، قوم نوح پہ آیا، قوم فرعون پہ آیا، ان پہ بھی عذاب ہے، پتہ نہیں تم پر بھی یہی عذاب آتا ہے، اور کون سا عذاب آتا ہے مجھے نہیں پتا۔ اچھا انبیاء کو شہید کر دیا گیا، پتہ نہیں مجھے بھی شہادت نصیب ہو۔ انبیاء کو قتل کر دیا گیا، یقتلون النبیین بغیر حق، اللہ کے انبیاء کو بغیر کسی غلطی کے بغیر کسی گناہ کے قتل کر دے، پتہ نہیں مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ کے انبیاء کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا، جیسے حضرت ابراہیم انی مہاجر الی ربی، میں ہجرت کر رہا ہوں، پتہ نہیں مجھے بھی نکلنا پڑے گا مجھے۔ یعنی اس کا تعلق دنیا کے معاملات سے ہے، دنیا کی زندگی سے ہے، نہ کہ آخرت کی زندگی سے، ورنہ آخرت کے بارے میں تو حضور بتلا چکے ہیں، حضور فیصلہ فرما چکے ہیں، ایمان والے جنت میں اور مشرک جہنم میں۔ تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ ان باتوں سے ہے کہ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم۔ علماء نے فرمایا یعنی دنیا میں مجھے پتہ نہیں ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، اس سے مراد آخرت کی بات نہیں ہے، جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ باغ کے اندر صحابہ جو ہیں وہ ایک کھجور سے اس کا بور نکال کے دوسرے کے اندر ایسے کھاد ڈال کے اس کے اندر ڈالتے ہیں، بند کرتے ہیں۔ کیا ہے، کیا کر رہے ہو بھائی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برون النخلا، یہ تعبیر ہے کہ ہم نل کھجور کا مادہ لے کے مادہ میں ڈالتے ہیں، اس سے پھل زیادہ آتا ہے۔ اور میں چھوڑو پھل اللہ نے دینا ہے، کیا یہ اسر سے بور ڈالو گے تو پھل آئے گا اور نہیں آئے گی، کیا بات، چھوڑ دو۔ صاحب نے چھوڑ دیا۔ اب جناب خدا کی شان یہ ہے کہ اس سال پھل ہی نہ آیا کھجوروں پہ، کھجوریں پھلی نہیں، پھلی تو کوئی دو چار دانے آ گئے۔ پھر میں کیا ہوا؟ نے کہا حضور آپ نے منع کر دیا تھا، ہم نے منع چھوڑ دیا تو کچھ نہیں ہوا، کھجوریں۔ میں انتم اعلم بامور دنیاکم، بھائی دنیا کے معاملات کو تم جانتے ہو، مجھے دنیاوی معاملات میں کوئی پتہ نہیں، یہ دنیا کی باتیں ہیں، مجھے اس سے نہ دلچسپی ہے، نہ میں نے مانگا ہے، نہ اللہ نے مجھے بتایا، یہ دنیا کے معاملات ہیں، تم جانو تمہارا کام جانے۔ تعبیر کرو یا تم باغوں کے اندر کوئی چیز ڈالو، کیا کرو، یہ دنیا کے مسائل ہیں، ان کا ہمیں دنیا کے مسائل سے کوئی واسطہ۔ اور بالکل بے عین ہی اسی طرح یاد رکھیں کہ جتنے بڑے بڑے علماء، اولیاء، بڑے بڑے عظیم لوگ جو گزرے ہیں، ان کا بھی یہی معاملہ تھا کہ دین کے معاملے میں ماشاءاللہ اتنی وسعت نظر ہے، لیکن دنیا کا مسئلہ نہیں سمجھتے۔ اب نعوذ باللہ یہ تھوڑا کہیں گے کہ ان کو علم نہیں تھا، نعوذ باللہ یا عقل نہیں تھا، نہیں، دنیا میں دلچسپی ہی نہیں۔
دنیا کے معاملات کو وہ سمجھتے ہی نہیں. دین کے معاملے میں ان کی اتنا وسعت نظر ہے لیکن کوئی دنیا کی بات ہو نہیں جاتی. تو اس لیے علماء نے فرمایا اس آیت کا تعلق نہ منسوخ ہے اور نہ اس کا تعلق آخرت سے ہے. یہ دنیا کے طور پہ حضور نے بتایا کہ پتہ نہیں بھائی میرا انجام کیا ہوتا ہے دنیا میں اور تمہارا کیا ہوتا ہے, پتہ نہیں تم پر اللہ کا عذاب آتا ہے, کیا مجھے شہید کر دیا جاتا ہے یا مجھے ہجرت پہ مجبور کر دیا جاتا ہے. اسی لیے حضور نے ہجرت کے دن فرمایا تھا نا کہ واللہ انک لاحب ارض اللہ الی اللہ, کہ اے سرزمین کعبہ تو خدا کی ساری زمین میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے. مجھے لولا ما اخرجنی قومی, اگر میری قوم مجھے نکلنے پہ مجبور نہ کر دیتی ما خرجت من کے ابدا, میں تمہیں کبھی چھوڑ کے نہ جاتا. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحى الی وما انا الا نذیر مبین. باقی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. سورۃ الفتح کی آیات جو ہیں وہ صلح حدیبیہ کے بعد اتری ہیں, ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ آیت مبارک اپنی جگہ پہ حق ہے اور حدیث مبارک بھی اپنی جگہ پہ حق ہے. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے قال رجل من المسلمین, ایک بندے نے کہا قد بین اللہ تعالی, میرے محبوب آپ کے بارے میں تو اللہ نے بتلا دیا ہے ما هو فاعل بک یا رسول اللہ, کہ اللہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے. فما هو فاعل بنا, لیکن پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. وانزل اللہ تعالی لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار هكذا قال والذی هو ثابت فی الصحیح, اور صحیح حدیث مبارک میں ثابت ہے ان المؤمنین قالوا ان المؤمنین قالوا ہنیئا لک یا رسول اللہ فما لنا. حضور آپ کو مبارک ہو, آپ کو تو اللہ نے بتلا دیا لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. فانزل اللہ سبحانہ وتعالی هذه الآیہ, اللہ تبارک و تعالی نے پھر یہ آیت نازل فرمائی لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار. وقال الضحاک وما ادری ما يفعل بی ولا بکم اے ما ادری بماذا عمر و بماذا نہا بعد ھذا. حضرت ضحاک فرماتی ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم, مجھے پتہ نہیں اس دن کے بعد اور اللہ کا کیا کیا حکم آتا ہے اور کن کن چیزوں سے روکا جاتا ہے. وقال ابو بکر الحدری عن الحسن البصری رحمت اللہ علیہ فی قوله تعالی وما ادری ما یفعل بی ولا بکم قال اما فی الآخرة فمعاذ اللہ وقد علم انه فی الجنہ ولكن قال لا ادری ما يفعل بی ولا بکم فی الدنیا. ابو بکر حضلی نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے ان آیات کی تفسیر میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ دنیا سے ہے, وہ آخرت سے نہیں ہے. آخرت کے بارے میں تو اللہ کے پیغمبر جانتے ہیں کہ وہ جنت میں ہے, بلکہ حضور پاک نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اول من تنشق عنہ القبر, آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میری قبر مبارک کھلے گی. ھذا نبعث یوم القیامت, اور اس طرح میں اور عیسیٰ ابن مریم اور دائیں بائیں ابو بکر و عمر ہوں گے. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی میری قبر مبارک کھلے گی, اور فرمایا انا اقوم
فی یمین العرش، اور سب سے پہلے اللہ کے عرش کے دائیں جانب ایک ایسا مقام ہے کہ جس پہ میرے سوا کوئی کھڑا نہیں ہوگا، وہاں بھی میں کھڑا ہوں گا۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا انا اول شافع، سب سے پہلے شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں گا، وانا اول مشفع، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا انا خطیبہم اذا وفدوا، جب سارے انبیاء اللہ کی دربار میں آئیں گے تو بولنے والا میں ہوں گا، باقی کے سارے انبیاء خاموش ہوں گے۔ اور فرمایا انا اول من اقرأ باب الجنت، اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ بھی میں کھولوں گا۔ تو حضور کو تو ایک ایک چیز کا پتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو علوم الاولین والآخرین بھی عطا فرمائے ہیں، اور حضور نے یہ بھی بتا دیا نفرتکم علی الحوض، آپ نے فرمایا کہ میں تم سے پہلے حوض کوثر پہ ہوں گا اور انتظار کروں گا اور اپنی امت کو حوض کوثر سے جام پلاؤں گا، اور وہ ایسا جام ہوگا، ایسا پانی ہوگا کہ لا نظمأ بعدہ ابدا، اس کے بعد پھر ان کو کبھی پیاس کی تکلیف بھی نہیں ہوگی، وہ میدان حشر میں بھی تکلیف سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو حضور پاک کو تو سارا خبر ہے، اس لیے حضرت حسن بصری نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں تو علم ہے لیکن دنیا کے بارے میں علم نہیں، کہ دنیا میں کیا ہوگا اللہ اعلم۔ اسی لیے فرماتی ہیں ام الآخر، آخر پتہ ہے، فرماتی ہیں ولیکن قال لا ادری ما یفعل بی ولا بکم فی الدنیا، کہ دنیا میں کیا ہوگا، کما اخرجت الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام من قبلی، جیسے پہلے انبیاء کو اپنے ملک سے نکالا گیا، پتہ نہیں مجھے بھی نکالا جائے گا، ام اقتل کما قتلت الانبیاء من قبلی، یا جیسے مجھ سے پہلے انبیاء کو شہید کیا گیا کیا پتہ مجھے بھی شہید کیا جائے گا، ولا ادری یخسفکم او ترمون بالحجارۃ، اور مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ تم پہ کیسا عذاب آئے گا، تم زمین میں دھسا دیے جاؤ گے یا تم لوگوں پہ آسمانوں سے پتھر برسیں گے، اس کا مجھے پتہ نہیں۔ تمہارا یعنی معاملہ یہ ہوا کہ اس کا تعلق دنیا سے ہے، آخرت سے نہیں ہے۔ وهذا القول هو الذي أفضل عليه ابن جرير وأنه لا يجوز غيره ولا شك أن هذا هو اللائق به صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اسی قول کو ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے بھی ترجیح دی ہے، اور مفسر کہتا ہے اس کے علاوہ کوئی بات کہنا جائز بھی نہیں ہو سکتی، اور یہی حضور کی شان مبارک ہے۔ فإنه بالنسبة إلى الآخرة جازم، اللہ کے پیغمبر آخرت کے بارے میں بالکل یقین پہ ہے کہ تمام انبیاء سے افضل بھی آپ ہوں گے، مقام محمود پہ بھی آپ ہوں گے، اور آپ نے فرمایا لواء الحمد فی یدی، قیامت والے دن پرچم حمد میرے ہاتھ میں ہوگا، ابونا آدم تحت لوائی ولا فخر علی، میرا ابا بھی میرے پرچم کے نیچے ہوگا، ابراہیم بھی میرے پرچم کے نیچے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ساری خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی ہے، اور اسی طرح اللہ نے حضور سے یہ وعدہ بھی فرما دیا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے نبی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کوفے میں تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا کہ اے میرے دوستو، ارجا آیتن فی کتاب اللہ، قرآن میں سب سے رحمت اور امید والی یہ آیت مبارک ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیسے؟ حضرت علی نے فرمایا اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرا وعدہ ہے ہم آپ کو دیں گے اتنا کہ آپ کو راضی کر دیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے لن ترضى محمد ان کان احد من امتی فی النار، کہنے لگے مجھے یقین ہے، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرا مدنی کبھی راضی نہیں ہوگا اگر حضور کی امت کا ایک بندہ بھی جہنم میں ہوگا، مانا سب کو نکالیں گے۔
تو یہ باتیں ہو چکے ہیں آخرت کے بارے میں، تو حضور کو یقین ہے، کیا مانا کہ اللہ کے نبی کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ آخرت میں میرا کیا ہوگا، تو پھر نعوذ باللہ پھر نبوت کیسے ہوئی؟ اس لیے فرماتی ہے وہ من ما فی الدنیا فلم یدر ما کان یؤول الیہ امرہ وامر مشرکی قریش الی ماذا ایؤمنون ام یکفرون فیعذبون فیستاثرون بکفرہم۔ بعض مفسرین فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ دنیا کے معاملے کا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا معاملہ اور مشرکین کا معاملہ کیا ہوگا، کیا یہ ایمان لائیں گے، کیا یہ کفر پہ رہیں گے، کیا ان کو عذاب ہوگا، کیا عذاب کر کے ان کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے گا یا مہلت دی جائے گی، اس کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ اس لیے قرآن میں ہے کہ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحی الی۔ یاد رکھو بعض علماء فرماتی ہیں کہ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، وہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ مجھے تفصیلی علم نہیں ہے، اجمالی علم ہے کہ مومن کامیاب ہوں گے اور کافر ناکام ہوں گے، لیکن تفصیل کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیا کیا ہوگا، تمہیں کیسا عذاب دیا جائے گا، مسلمانوں کو کامیابی کب ملے گی، مسلمان کب کامران ہوں گے، یہ تفصیلی علم نہیں ہے جزئیات کا۔ باقی اجمالی اللہ نے مجھے بتا دیا ہے کہ مومن کامیاب ہوں گے، کافر ناکام ہوں گے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے ما کنت تدری ما الکتاب والایمان، اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی آپ کو تو خبر بھی نہیں تھی کہ ایمان کیا ہے، ما کنت تدری ما الکتاب، اور وحی کیا ہے، کتاب کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ علماء نے فرمایا وہاں بھی یہی مراد ہے کہ ایمان کی جو تفصیل ہے، کتاب اللہ کی جو تفصیل ہے، ورنہ اللہ کے نبی تو توحید پہ پیدا ہوتے ہیں، وہ تو بچپن سے اللہ کو جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے پاک نبی نے رحمت دو عالم نے پیدا ہونے کے بعد بھی، یعنی اس دور میں نبوت سے پہلے بھی آپ نے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، آپ نے کسی غیر سے مدد نہیں مانگی، آپ نے کبھی اصنام کی طرف توجہ نہیں کی، آپ نے کبھی برائی کی طرف توجہ نہیں کی، آپ نے کبھی گناہوں کی طرف نظر بھر کے نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی تو پیدا ہونے کے بعد اللہ کے پہرے میں ہوتے ہیں اور حفاظت میں ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہر قسم کے گناہوں سے بچا دیتے ہیں، ہر قسم کے شرک سے بچا دیتے ہیں۔ اس لیے حضور پاک نے ساری زندگی بتوں سے نفرت فرمائی ہے۔ تو معنی یہ ہوتا ہے کہ تفصیل کا علم نہیں ہوتا کہ ایمان کی تفصیل کیا ہے، جیسے کہ بعد میں آیا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، اسی طرح آیا نؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، جیسے کہ قیامت پہ ایمان ہے، جنت پہ ایمان ہے، جہنم پہ ایمان ہے، میدان عدل پہ ایمان ہے، پل صراط پہ ایمان ہے، لیکن ایک ایک بندے کا کیا حال ہوگا یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تفصیل جو ہے وہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اب فرماتے ہیں فَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن ابن شهاب عن خارجة بن زيد بن ثابت عن ام العلاء وهي امرأة من نسائهم اخبرته وكانت بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت تار لهم في السكنى حين اقترات الانصار ولا سكن المهاجرين۔ عثمان بن مظعون رضي الله عنه فاشتكى عثمان رضي الله عنه عندنا فمرضناه حتى اذا توفي أدرجناه في أسوابه فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك يا أبا الصائب شهادتي عليك لقد أكرمك الله عز وجل۔ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدريك أن الله تعالى أكرمه، فقلت لا أدري بأبي أنت وأمي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هو فقد جاءه اليقين من ربه وإني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي
قالت والله لا أزكي أحدا بعده أبدا وأحزنني ذلك فنمت فرأيت عثمان رضي الله عنه عينا تجري وجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال رسول الله ذاك عمله. اب مفسر فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بی بی ام العلا جو ہیں یہ عورت ہے یعنی انصار میں سے، وہ خبر دیتی ہیں، اور یہ وہ بی بی ہے جس نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی، یعنی صحابیہ ہے، مانا ہے کہ صحابیہ ہے. فرماتی ہیں کہ جب رہائش میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمائی تھی نا کہ ایک مہاجر ایک انصاری، ایک مہاجر ایک انصاری، جب یہ آپ نے تقسیم فرمائی تھی تو اتفاق یہ ہوا کہ حضرت عثمان ابن مظعون جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ملے. پھر حضرت عثمان ابن مظعون جو ہے بیمار ہو گئے. بیمار ہونے کے بعد مرض نہ ہو ہم نے ان کی تیمارداری کی، ان کی خدمت کی بیماری کے زمانے میں، لیکن موت کا وقت آ گیا، حتیٰ اذا توفیا، جب وفات کا وقت آ گیا ہم نے غسل دیا، ان کو کپڑے دیے، ان کو کفن پہنایا. اتنی دیر میں حضور پاک تشریف لے آئے. جب حضور پاک تشریف لے آئے تو بی بی کہتی ہیں کہ میں نے کہا رحمت اللہ علیہ یا ابا صاحب، عثمان کی کنیت تھی ابا صاحب، میں نے کہا اللہ کی تجھ پہ رحمت ہو، میری شہادت ہے، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تمہیں بڑی عزت کا مقام دیا. حضور پاک نے فرمایا کیا کہہ رہی ہو، تمہیں کیا پتا ہے کہ اللہ نے اس کو مقام دیا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما یدریک، تمہیں کیا پتا ہے کہ ان اللہ تعالی اکرمہ، کہ اللہ نے واقعی اس کو مقام دیا، عزت دی، شان دیا ہے. فقلت لا ادری، میں نے کہا رسول اللہ میں نہیں جانتی، بس میں نے تو ایسے کہہ دیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے فرمایا اما ہوا، اس میں کوئی شک نہیں بی بی کہ عثمان کو موت آ گئی ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے ایمان پہ اس کو موت آئی ہے. وَإِنِّي لَأَرْجُو لَهُ الْخَيْرَ، اور مجھے بھی اللہ سے اس کے لیے بہتری کی امید ہے، لیکن ہم یہ کہہ تو نہیں سکتے نا کہ یہ کر دیا اللہ نے. ہمیں امید ہے رحمت ہوگی، لیکن کیا پتا. اور ساتھ حضور نے فرما دیا واللہ مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں گے میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. تو ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آیا ہے، یاد رکھو علماء نے فرمایا کہ یہ بھی تنبیہ کرنے کا ایک انداز ہے کہ کسی کے بارے میں تم یہ نہ کہو جی انشاءاللہ ہمیں امید ہے یہ بندہ بڑا اچھا تھا، خیر والا تھا، اللہ اس پہ رحمت کریں گے، جنت دیں گے، لیکن قطعی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آپ لازم یہ جنتی ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں. اسی طرح ایک دفعہ ایک جنگ کے موقع پر صحابہ فرماتے ہیں کہ جنگ ہو رہی تھی اور ایک آدمی بڑی بے جگری سے لڑ رہا تھا کافروں کے خلاف. تو صحابہ دنگ رہ گئے اور کہا بخن بخن، واہ بھائی واہ، آج تم نے تو کمال کر دیا، اور یار تمہارے لیے تو جنت کے دروازے کھل گئے. حضور نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ ہم نے کہا حضور اس نے اتنے کافروں کو مارا ہے، اتنی بے جگری سے لڑا ہے. انہوں نے فرمایا حضور نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے سر پہ آگ جل رہی. تو معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں ہم غیب کی خبر نہیں دے سکتے کہ اس کا کل کیا ہوگا. اچھا آدمی ہے، اچھے اعمال ہیں، ہمیں امید ہے رحمت ہوگی، لیکن یہ تو اللہ کے معاملات ہیں نا. کبھی کبھی بڑے بڑے بد کردار لوگ جو ہیں جن کی زندگی گناہوں میں گزری ہے مرتے وقت کلمہ پڑھ لیتے ہیں. اب یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندہ کیا کہہ سکتا ہے. میں آپ کو اپنا یعنی بتاتا ہوں، جہاں ہمارا گھر تھا نا، جہاں ہماری مسجد مدرسہ تھا، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں
بالکل ساتھ ہی ایسے مسجد سے جڑی ہوئی جو آبادی ہے نا جی، وہ موچی لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، جوتے سینے والے. قدرتی طور پہ ہمارے اس ایریے کا وہ سارے غریب قسم کے لوگ تھے. ادھر کوئی موچی ہے، کوئی درخان ہے، کوئی یعنی چھوٹی قومیں، مزدوری کرنے والے بیچارے. اچھا، ان میں ایسے بھی تھے، اللہ ہدایت دے، اب تو پتہ نہیں زندہ ہے تو ہدایت دے، فوتوں کی رحمت کرے، نماز نہیں پڑھتے تھے. مجھے یاد ہے کہ والد صاحب ان کو ایک ایک آدمی کو پکڑواتے، ڈانٹتے، اور کبھی تو غصے میں آتے تو ان کو مار بھی دیتے کہ تم اچھے نا مسجد کے ہمسائے ہو گئے، نماز نہیں پڑھتے ہو بدبخت ہو. اچھا، روزہ نہیں رکھتے تھے. خود والد صاحب سر پہ روٹی رکھ کے ان کے گھر میں ایک ایک کے پاس لے جاتے، ساری کی روٹی ہے بدبخت، ساری کر لے روزہ رکھ کر. ہاں سی ٹھیک ہے، روٹی بھی کھا جاتے، روزہ بھی نہ رکھتے. اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ ان کا مرد یا عورت جب موت کا وقت آیا، جو ان کا خاتمہ ہوا ہے نا، اللہ عالم، ہم حیران ہوتے تھے کہ ایسا تو اولیاء اللہ کا خاتمہ ہوگا. یعنی مرد ہے یا عورت ہے، وہ سارے لوگوں کو، بستی والوں کو جو کھڑے ہیں، جو اوپر ہیں، سب کو بلاتے، آؤ گواہ ہو جاؤ ہمارے کلمے کے، اور زور زور سے کلمہ پڑھ رہے ہیں اور کلمے پہ جان نکل رہی ہے. اچھا، بعض عورتوں کو والدہ مرحومہ نے، چونکہ وہ والدہ کی خدمت کرتی تھیں اور وہیں سے مکھن لیتی، لسی لیتی، روٹی لیتی، دال لیتی لنگر سے، تو وہ بیٹیاں بنی ہوئی تھیں. تو جب مر جاتی تو والدہ کہتی بھی ان کو اٹھا کے اس کی میت لے آؤ، میں آخری اس کا دیکھ لوں. تو والدہ خود فرماتی تھیں کہ مرنے کے بعد ان کا چہرہ ایسے کھلا ہوتا تھا جیسے گلاب کا پھول کھلا ہو. اب یہ اللہ کی شان ہے، پتہ نہیں اللہ نے ان کو مسجد کے ہمسائے ہونے سے بخش دیا، کس وجہ سے بخش دیا. اب یہ معاملہ اللہ جان. یعنی نماز ڈنڈے سے والے سے پڑھاتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے شریف آدمی. روزہ نہیں رکھتے تھے، زبردستی روٹی لے جاتے بھی، روٹی کھاؤ، روزہ رکھو، کل بات. ٹھیک ہے حضرت، ٹھیک ہے بدے نے میرے، انشاءاللہ میں ابھی ساری کرتا ہوں. روٹی بھی کھا جاتے، روزہ بھی نہیں رکھتا. والد صاحب کو خوش کرنے کے لیے افطار کے وقت سارے آگے آگے بیٹھ جاتے تھے. ہم دیکھتے تھے کہ باہر کھڑے ہو کے ہونٹ رگڑ رہے ہیں کہ خشکی نظر آئے کہ روزے کے ساتھ ہیں. خاتمہ یہ ہوتا. اب یہ اللہ کے معاملے، اس لیے آدمی جو ہے ہمیشہ بڑے سے بڑی شان والے لوگ بھی یہ کہتے ہیں بھائی اللہ کو پتا ہے کیا ہو. تو اس سے مراد نعوذ باللہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شک ہے یا کوئی تردد ہے، نہیں، کہنا ہی یہی ہوتا ہے کہ بھئی یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، پتہ نہیں کل تمہارا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا. اب دیکھیں نا کتنے کافر تھے جو مسلمان ہو گئے. حضور کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل بیٹا صحابی بن گیا. اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ ابو جہل کا بیٹا ہو، اور بطل من ابطال الاسلام، اسلام کا سب سے بڑا بہادروں میں شمار ہے حضرت اکرمہ کا. آپ دیکھیں کہ ولید ابن المغیرہ بدترین کافر ہے، دشمن ہے محمد مصطفیٰ. بیٹا کون ہے؟ خالد ابن الولید. حضرت خالد سیف اللہ، سیف الرحمان، اللہ کی تلوار. باپ کافر ہے، باپ کافر ہے آدر، بیٹا خلیل اللہ ہے، نبی ہے، انبیاء کا باپ ہے، خود بھی نبی ہے، اولاد بھی نبی، اسحاق بھی نبی، یعقوب بھی نبی، یوسف بھی نبی. باپ کافر ہے. تو یہ معاملات اللہ، اس لیے یہ بات جو ہے یہ بھی شان ہوتی ہے. شان والے کہتے ہیں کہ بھائی ما ادری، بھائی ہمیں تو اپنا پتہ نہیں یار، تمہارے بارے میں کیا بتائیں. ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اللہ اعلم. بس اس کی رحمت کی امید پہ بیٹھے ہیں، ورنہ ہمیں کیا پتا کل کیا ہوگا. کتنے مسلمان ہیں جو مرنے سے پہلے کافر ہو گئے. اب بھی آپ انڈیا کے مسلمان ہمارے بزرگ بھائی دوست آتے ہیں، پوچھ لیں کتنی، یعنی وہ کسی نے تار نکال دیا ہوگا انشاءاللہ، اس کے بغیر کھڑے نہیں ہو سکتے نا. حاجی غریب ٹیک لگاتے ہیں نا بیچارے، الحمدللہ تار کھینچ کے پھینک دیتے ہیں.
اللہ کے بندے دیکھ رہے ہو بھی تار لگا ہوا ہے، اسی پہ ٹیک لگانا ہے، اور انشاءاللہ کھڑے کھڑے نیند بھی کرنی ہے، سبق میں بھی ماشاءاللہ نیند ہے، بھی آنے کا کیا فائدہ، گھر جا کے سو جاؤ. کسی نے کوئی تمہارے بغیر سبق رک جائے گا یا کتاب نہیں ختم ہوگی. بھائی اگر آنا سونے کے لیے آنا ہے تو کیا ضرورت ہے آدمی کو آنے کی؟ جائیں اپنے گھر آرام سے سو جائیں، جب نیند کھلے اٹھ کے مغرب بھی پڑھ لینا، عشاء بھی پڑھ لینا. کام میں مجال ہے، 1 منٹ ان کو نیند آئے، پیسہ کمانا ہو مجال ہے، 18 گھنٹے کام کریں گے نیند نہیں آئے گی. نیند کب آئے گی؟ جب اللہ کا قرآن ہوگا، اللہ کا حرم ہوگا، نماز ہوگی. کھڑے ہوں گے دیوار کے ساتھ ٹیک ہے، کوئی آئے گا اسپیکر کے آگے بیٹھ جائے گا، وہ کیا کرے آدمی؟ بھائی تمہیں پتا ہے اسپیکر رکھا ہے، اس کا مائکروفون ہے، تم آگے بیٹھو گے آواز رک جائے گی. تمہارے سامنے تار لگی ہوئی ہے، دیکھ رہے ہوگے وہ تار ادھر جا رہی ہے، نہیں پھر ٹیک لگا کے کھڑا ہوا، اس کے بغیر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. اب اس کا کیا علاج ہے آپ مجھے بتائیں. ماں سوا اس کے کہ آدمی اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہدایت دے، کہ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ درس میں اگر طالب سو جائے نا، استاد بھول جاتا ہے کہ میں کیا پڑھا رہا ہوں. کہتے جب ان کو توجہ نہیں تو میں خام خواہ مغز مار رہا ہوں. ان کو جب غرض ہی نہیں ہے، کبھی آ گیا کتاب لے آیا، کبھی آ گیا نہ لے آیا، کبھی قرآن اٹھا کے کھول لیا، کبھی کتاب گھر رکھ لی، کتاب اٹھاتے ہوئے تکلیف ہو گئی آدمی کو. ویسے 2 من کی بوری اٹھانی ہو فروٹ کی اور پھلوں کی اور سبزی کی تو ساری اٹھا لیں گے، کیوں اس میں تو پیسے ملتے ہیں نا، اس میں کیا پیسے ملیں گے؟ یہ تو الٹا استاد کو سلام بھی کرنا پڑے گا. بس انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہدایت دے، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اللہ تبارک و تعالی، ہم جب پڑھتے تھے نا جی، ہمارے استاذ تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. جس دن دیکھ لیا نا کہ طالب سبق میں نیند کرا تو کہا نکل جاؤ، کہا آئندہ میرے سبق میں نہیں آنا. جو مرضی ہے وہ کہتا میں حضرت انسان ہوں، بھول گیا وہ میں نے، بس جاؤ بات. انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ساری رات پھر نہیں سوتے ہو، گپے مارتے ہو. ورنہ اگر تم نے رات کو اپنی 6 گھنٹے نیند پوری کی ہوئی ہے تو صبح کو ٹکرے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہی لوگ سوتے ہیں جو ساری رات بیٹھے رہتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہیں، لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہیں، انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہیں، قصے کہانیوں میں. مجال ہے پلک جھپک جائے، پلک بھی نہیں جھپکے گی 12 گھنٹے. کہو قرآن شریف پڑھ لو، ابھی 1 سپارہ نہیں، 1 رکوع نہیں پڑھیں گے تو ماشاءاللہ شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے ہمیشہ بس دعا کیا کرو، اور ہمارے پلے میں تو ہے کچھ نہیں، بس اللہ سے دعا مانگ. تو اس لیے یہ باتیں جو ہیں نعوذ باللہ یہ کوئی شک شبہ نہیں، ادب کا تقاضا یہی ہوتا ہے. بندہ کہتا ہے بھئی یار مجھے کیا پتا ہے تیرا کیا ہوگا میرا کیا ہوگا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ ایسی بات کیسے کہتے ہو، مجھے امید ہے کہ اس کے ساتھ بہتری ہوگی. قالت واللہ لا ازکی بعدا بعدہ ابدا. بی بی فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں کسی کی پاک بازی کے بارے میں گواہی نہیں دوں گی. وَأَحْزَنَنِي ذَلِكَ، اور مجھے غم آ گیا، پریشان ہو گئی کہ میں کیا کہہ بیٹھی. حضور ناراض ہو گئے اور پتہ نہیں حضرت عثمان کے بارے میں کیا ہوگا اگر اس لیے حضور پاک ناراض ہوئے. کہتی ہیں فَنِمْتُ فَرَأَيْتُ، کہتی ہیں میں نے جب سوئی تو رات کو میں نے خواب دیکھا کہ حضرت عثمان کے لیے نہر جاری ہے اور حضرت عثمان نہر پہ بیٹھے ہیں. اینن تجری فجئت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی خدمت میں آئی. فاخبرتہ بذلک، میں نے آگے بتلایا کہ یا رسول اللہ میں نے ایسے خواب دیکھا ہے کہ حضرت عثمان کے لیے نہر جاری ہے. آپ نے فرمایا یہ عثمان کا عمل ہے، اس کا عمل اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دکھایا ہے کہ جنت کی نہریں جاری ہو گئی ہیں.
وقد انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم وفي لفظ له ما أدري ما وأن رسول الله ما يفعل به وهذا أشبه أن يكون هو المحفوظ بدليل قولها فأحزنني ذلك وفي هذا وأمثاله دلالة على أنه لا يقتل معين بالجنة. اب مفسر فرماتے ہیں اس سے یہی بات ہے کہ کسی بندے کے بارے میں ہم یقیناً نہیں کہہ سکتے کہ فلان ابن فلان جنتی ہے. اللہ کو بتا، ہم یہ کہیں گے کہ عمل اچھے ہیں تو جنتی ہے. کیا کریں اب اس کا کوئی علاج ہے دنیا میں؟ کیا کریں کیا کریں؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلی، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الا الذين استشاروا على تعيينهم كالاشر بن سلام والاميسا وبلال وسراقه وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر. ابو بصر فرماتا ہے ہاں مگر وہ لوگ جن کی اللہ نے خود خبر دی ہے، جیسے عشرہ مبشرہ جن کے جنتی ہونے کی اللہ نے خبر دی اور حضور پاک نے بیان فرما دیا، اسی طرح ابن سلام ہے، امیسا ہے، حضرت بلال ہیں، حضرت سراقہ ہیں، عبداللہ ابن عمرو ابن حرام ہیں، حضرت جابر کے والد. والقراء السبعین الذین قتلوا ببئر معونۃ، اور وہ 70 قاری جو جنگ معونہ میں شہید ہوئے ان کے جنتی ہونے کی بھی اللہ نے خبر دی. وزید بن حارثہ جعفر بن رواحہ و اشباہ هؤلاء، زید بن حارثہ حضرت جعفر ان کے جنتی ہونے کی بھی حضور پاک نے بیان فرمایا. وما اشباہ هؤلاء رضی اللہ عنہم وقولوا ان اتبع الا ما يوحى الي انما اتبع ما ينزله الله علي من الوحي وما انا الا نذير مبين يبين النذارة امري ظاهر لكل ذي لب واقن والله اعلم. اور آپ نے فرمایا میں تو اسی پہ چلتا ہوں جو اللہ مجھے وحی فرماتے ہیں، اللہ حکم فرماتے ہیں، اور اللہ پاک نے مجھے کھول کے ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے کہ تاکہ میں آپ کو جہنم سے ڈراؤں، اللہ کے عذاب سے ڈراؤں. اور میرا ڈرانا بڑا کھلا ہے، بڑا واضح ہے، ہر عقل والا سمجھ سکتا ہے. واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہیں دی تو صبح نہیں ہوئی. یہ بالکل من گھڑت قصہ ہے، گھڑنتو ہے، 100% جھوٹ. جب بلال پیدا نہیں ہوئے پھر صبح کیسے ہو گئی؟ جب بلال فوت ہو گئے اب بلال اذان دیتا ہے، اب کیوں صبح ہو جاتی ہے؟ گھڑے ہوئے قصے ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے. نہ کسی کے لیے صبح رک سکتی. جب انبیاء کی موت کے بعد صبح ہو جاتی ہے تو بلال کی اذان کیا بات ہے؟ اب حضرت بلال اذان نہیں دیتے، اب صبح کیوں ہو رہی ہے جناب؟ جب حضرت بلال ابھی مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے صبح کیوں ہو جاتی تھی؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور کی وفات کے بعد شام چلے گئے، مدینہ چھوڑ گئے، پھر صبح کیوں ہو جاتی تھی؟ یہ تو بھرے ہوئے قصے ہیں، لوگوں نے بنا رکھے ہیں. اللہ پاک ہدایت دے. اور جھوٹے قصے لوگوں کو پسند بڑے آتے ہیں. اسی لیے آج کل آپ نے دیکھا ہے نا، اکثر جو آج کل رواج چل پڑے ہیں نا ٹی وی پہ، اکثر یعنی تقریباً 99% جھوٹ بولتے ہیں. الا العلماء، جو بڑے علماء ہیں ان کی بات میں نہیں کہتا. جو نعت خواہ ہیں نا ایسے مولوی بنے ہوئے ہیں 90% جھوٹ بول رہے ہوتے اور 90% بات غلط ہو رہی ہے. لیکن ٹی وی ہے، لوگوں کے دماغوں میں بیٹھ جائے گا. ایک چینل پہ آ گئے تو لاکھوں کروڑوں بندوں نے دیکھ لیا. ایک صحیح استاد جو مدرسے میں بیٹھ کے بخاری شریف پڑھا رہا ہے اس کو کون دیکھے گا؟ اس کے طالب ہی دیکھیں گے بیچارے، اور کون دیکھے گا؟ حضور پاک نے ایک سلام سے 4 رکعت سنت پڑھے، فرض پڑھے ہیں تو فرض پڑھنا جائز ہے، سنت حرام ہے. عجیب عقل کی بات ہے. یعنی اللہ نے عقل چھین تو نہیں لیا. معلوم یہی ہوتا ہے کہ جب سے تم نے فقہا کی مخالفت کی ہے نا، اللہ نے فقہ چھین لیا ہے، سمجھ چھین لی ہے. بھائی 4 رکعت نماز، اب عشاء کی نماز جو پڑھو گے 2 رکعت میں سلام پھیرو گے یا 4 کے بعد پھیرو گے؟ تو فرض تو جائز ہو جاتا ہے، سنت نہیں ہوتی.
پھر بی بی عائشہ کی صحیح حدیث موجود ہے، بی بی فرما رہی ہیں کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ حضور کی تہجد کتنی رکعت تھی، فرمایا کان یصلی 7 رکعات، آپ 8 رکعتیں پڑھتے تھے، کان یصلی 4 4 رکعت کر کے حضور نماز پڑھتے تھے، تو 4 رکعت کے بعد سلام نہ پھیریں تو آپ کہتی 8 رکعت پڑھتے تھے ایک سلام کے ساتھ۔ تو پھر تو بی بی یہ فرماتی نا کہ کان یصلی 7 رکعات، آپ 8 رکعت پڑھتے تھے، بس یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ کان یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، میرا بیٹا حضور 4 رکعت کر کے پڑھتے تھے، اور حضور کی نماز ماشاءاللہ ان کا حسن جمال، اس کی طول، لمبی قرات، لمبا رکوع، کیا پوچھتے ہو بیٹا، میں کیا بتاؤں حضور کی نماز کا شان۔ تو 4 رکعت پہ حضور سلام پھیرتے تھے۔ ایسے کوئی دماغوں میں، اور بالکل سیدھی وجہ ہے، یاد رکھو کہ جب آدمی کسی اللہ کی نعمت کی ناقدری کرتا ہے نا، وہ نعمت اللہ چھین لیتا۔ اب آپ دیکھ لیں شیعہ حضرات ہیں، اللہ ہدایت دے سب کو، سیدنا ابو بکر کے صدق کے، صداقت کے، صدیقہ کے منکر ہوئے، ان کے مذہب کی بنیاد جھوٹ پہ ہے، اللہ نے صدق سے محروم کر دیا۔ جماعت صحابہ کا انکار کیا، اللہ نے جماعت سے محروم کر دیا۔ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، نماز میں کھڑے ہوں گے، ایک ادھر ہوگا، 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 ایک ادھر ہوگا۔ اپنی مسجدوں میں جائیں گے جماعت نہیں ہوگی، کوئی امام نہیں، ہر کوئی اپنی اپنی پڑھ رہا ہے، کبھی مغرب بین پڑھ رہے ہیں تو کبھی عشاء عین پڑھ رہے ہیں، تو 5 نمازیں آئے اکٹھے پڑھی، گرل کیا، چلے گئے۔ اللہ نے جماعت سے محروم کر دیا۔ قرآن کو جمع کرنے والے میرے مدنی پاک کے پہلے 3 خلفاء ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، ان کا انہوں نے انکار کیا، اللہ نے قرآن سے محروم کر دیا۔ یعنی ناممکن ہے کہ شیعہ ہو، سبی ہو، تبرہ کرنے والا ہو اور قرآن کا حافظ ہو، یہ ہو نہیں سکتا ہے، ایک بندہ نہیں ڈھونڈے میں مل سکتا۔ ہاں شیعہ کہلاتا ہو لیکن تبرہی نہ ہو، شیعہ کہلاتا ہو لیکن سب نہ کرتا ہو، ایسے بھی تو شیعہ ہے نا، کوئی سارے شیعہ تو تبرہی نہیں ہوتے، سارے شیعہ تو سب بھی نہیں ہوتے۔ بہت سارے شیعہ حضرات ہیں جو صرف حضرت علی کی فضیلت کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں باقی سارے صحابہ حق ہیں، خلفاء حق ہیں، چونکہ حضرت علی حضور کے رشتہ دار ہیں لہذا وہ افضل ہیں، ان کو کہا جاتا ہے تفضیلی شیعہ۔ تو اس لیے جب سے ان حضرات نے فقہائے اربعہ کا انکار کیا ہے، انہوں نے فقہ کا انکار کیا، اللہ نے دماغ سے تفقہ ہی چھین لیا ہے، ان کو بات سمجھ ہی نہیں آتی، حدیث سمجھ ہی نہیں آتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وتر کی نماز 3 رکعت میں ایک ساتھ، جب حضور نے فرمایا کہ وتر ایسے ہے جیسے مغرب کی نماز، تو مغرب کی نماز میں ایک سلام ہوتا ہے، 2 ہوتے ہیں۔ وتر النہار وتر اللیل۔ نہیں مجھے یہ بتاؤ کہ 1400 سال گزر گئے تمہیں یہی مسئلے ملے، نہ تمہیں قادیانی پہ کبھی غصہ آتا ہے، نہ منکرین حدیث پہ کبھی غصہ آتا ہے، نہ تمہیں منکرین قرآن پہ کبھی غصہ آیا ہے، نہ تمہیں خوارج روافض پہ کبھی غصہ آیا ہے، نہ تم نے کبھی کسی باطل فرقے کے ساتھ مناظرہ کیا ہے، تمہیں صرف یہی مسائل یاد ہے کہ رکعتیں 8 ہیں کہ 20 ہیں، 4 ہیں کہ 3 ہیں، 3 ہیں کہ 1 ہے، بس یہی مسائل ہے۔ اور یہ کفر اسلام کے مسئلے ہیں، ان کے بعد بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ کسی نے 1 رکعت وتر پڑھ لیا تو کیا ہے، حدیث میں موجود ہے، کسی نے 3 رکعت پڑھ لی الحمدللہ حدیث میں موجود ہے، کیا اس میں کون سا کفر اسلام کی لڑائی ہے، کسی پہ لوگوں کو لڑاؤ اور جھگڑے، گھر گھر میں جھگڑے۔ اسی لیے حضرت شیخ سعدی نے کہا ہے کہ جب اللہ تعالی کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں نا، ان کو اپنے اولیاء کا دشمن بنا دیتے کہ ہر وقت وہ اللہ والوں کا گلہ کرے گا، امام ابو حنیفہ کسائی تھا، فلانا امام ایسا تھا، فلانا امام ایسا تھا، فلانے کو حدیث نہیں آتی تھی، فلانے کو قرآن نہیں آتا تھا، اس کو آتا ہے۔ کیا کریں؟
بس دعا کرو اللہ ہدایت دے. ہم تو دعا کرتے ہیں, ہمارے پاس دعا کے سوا ہے کیا؟ تو کہتے ہیں کہ حضور کی امت کو نہ لڑاؤ. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, جس عذاب سے ہم گزر رہے ہیں, یہ وقت لڑانے کا ہے یا لوگوں کو ملانے کا اور سمجھانے کا ہے؟ اگر ایک آدمی مدینے سے جدہ گیا, اس کا کام تھا, پھر جدے سے پھر کوئی احرام ضروری نہیں ہے. جس آدمی پہ دم پڑ جائے اس کو دم کا گوشت خود کھا سکتا ہے؟ بالکل نہیں. یہ اچھا جرمانہ ہے کہ جرمانہ کر کے پیسے خود کھا لیں. دیکھو کتنا سمجھدار ہے. پھر تو دم کا یعنی بکرا ذبح کر کے فریج میں رکھ لو, روزانہ کھاتے رہو بس. اللہ کے بندے, دم جرمانہ ہے, فقیروں کو غریبوں کو جا کے تقسیم کرو. میں نے بال تو کاٹے لیکن پورا سر نہیں کاٹا, الحمدللہ ہو گیا. لیکن افضل یہ ہے کہ جب بھی عمرہ کرو اس طرح پھرواؤ اور سارے سر پہ پھراؤ. کہتے ہیں جی کہ بعض لوگوں کو ہم جب دعوت دیتے ہیں اسلام کی تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اتنے فرقے ہو گئے, فرقے جتنے ہو جائیں, تم قرآن و حدیث کی باتیں, سارے فرقے کہتے ہیں خدا ایک ہے, رسول ایک ہے, قرآن ایک ہے, حج ایک ہے, کعبہ ایک ہے. اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں. فرقے ہو گئے تو فروعی مسائل میں ہو گئے ہیں, اصول میں تو کوئی فرقہ نہیں نا. یہ تو اسلام سے بہانہ ہے نہ آنے کا. اسلام میں کوئی فرقہ نہیں. آج تک 1400 سال گزر گئے, کسی نے کہا ہے فرقے نے کہ عشاء کی نماز 5 رکعت ہے, کسی نے کہا ہے کہ مغرب کی نماز 4 رکعت ہے. فرقے کیا ہیں؟ وہ تو فروعی مسائل, فروعی اختلاف تو ہوتے رہتے ہیں. بہرحال اگر آدمی کے عضو سے مادہ منویہ نکلے, یاد رکھو ایک مزی ہے, ودی ہے, منی ہے. مزی اور ودی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کبھی پیشاب سے پہلے لیسدار مادہ نکل آیا, کبھی بعد میں نکل آیا. اچھا, کبھی آدمی اپنی بیوی سے ہنس کھیل رہا ہے, بوس کنار کر رہا ہے, ایک رقیق